تعلیمات کی وجہ سے اس علاقے میں کچھ خاص فرق پڑا لوگوں کی شخصیات میں، ان کے عمل میں؟ یہ نیلی بال اور گنجی بال کا علاقہ، یہاں سے دریائے ستلج گزرتا ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ مختار الدین کاکی کشی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہندوستان کی جو مرکزی جگہ ہے دہلی، وہاں پہ 7 دن بیٹھتے ہیں، اور 7 دن بیٹھنے کے بعد تسنیم و رضا کی منزل میں اجودن پہنچتے ہیں۔ یہ ایک آپ کا سوال کا جواب بھی ہے اور تاریخ کا سوال بھی ہے کہ دہلی کو چھوڑ کے انہوں نے اجودن کو کیوں منتخب کیا۔ ستلج کا پانی تیرگی کے جن ریگزاروں کو آبدار نہ کر سکا، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی تصرف سے اسے نم کر دیا۔ اس کی پس منظر میں یہ اللہ والے بڑے لوگ رضا کے مقام پہ ہوتے ہیں، انہیں کہاں سے عمل ہوتا ہے، یہ ایک باطنی سوال ہے جو ظاہری تواریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ جن میں قوت انجذاب بہت کم ہو گئی تھی اعلیٰ روایتوں کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، خیر کے لیے، تو حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری تیرگی کے ریگزاروں میں ایک چاند کی میٹھی روشنی کی طرح تھی۔ انہوں نے جہاں کے مقامی قبائل کو، ہم اپنی مقامی زبان میں کہتے ہیں، انہوں نے جہاں پہ پتھروں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے قلوب کو منور کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس وقت اپوزیشن کا یا ہاؤس کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو کنگ کے مقابلے میں جو اپوزیشن تھی، جو فقیر کی درگاہ تھی، جہاں پہ لوکائی، جہاں پہ خلقت اپنے دکھوں کو لے کے آتی اور وہ سکھوں میں تبدیل ہو کے واپس جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی صدق کے طالب، صادق کے طالب آتا، طالب صادق آتا جس میں صدق ہوتا، تو جہاں پہ ظاہری علوم کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے سلسلہ چشتیہ کے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا، مشاہدات کا آغاز ہوتا ہے۔ میں خصوصی طور پہ جہاں پہ ذکر کرتا چاہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نجبہ نخبہ، اولیاء کرام، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کی جو عالمگیریت اور انفرادیت ہے کہ ان کو انبیاء سے تشبیہ دی گئی، زہد الانبیاء، انبیاء جیسا زہد کرنے والے جو عام بشر کے لیے ممکن نہ ہے۔ وہ زہد کیوں کیا گیا؟ وہ زہد اس لیے کیا گیا کہ عملی طور پہ اپنے رویے میں قرآن کو اتارا، مقام حق، پیغام حق کو اتارا، اور جہاں پہ موجود، جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں پہ غریب کو جانور سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، تو وہاں پہ حضرت بابا فرید شکر گنج فرماتے ہیں، خالق بسے خلق میں، خلق بسے رب ماں، مندہ کس کو آکھیے جب تجھ بن کوئی نہ۔ وحدت الوجود کے بہت بڑے عملی طور پہ شاعر حضرت بابا فرید شکر گنج، جنہوں نے پوری کائنات کو اور فرد کو ایک اکائی کی شکل میں دیکھا، اور آج تک اپنے عہد سے لے کے ہر عہد پکارتا ہے، یا فریدہ دستگیرہ پادشاہہ مرشدہ خواجہ، تو پہلے رحم کنجن عالمی چشم کرم برپا۔ اور جہاں پہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں کہ ہمارے بہت بڑے پنجاب کے اینتھروپولوجسٹ سید بارش شاہ، وہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھے ہیں، مادود دا لاڈلا پیر چشتی، شکر گنج مسعود بھرپور ہے جی، خاندان وچ چشت دے کاملیت، شہر فقر دا پٹن معمور ہے جی، بائیاں کتبہ وچ ہے پیر کامل، جہدی آجزی زہد منظور ہے جی، شکر گنج نے آن مقام کیتا، دکھ درد پنجاب دا دور ہے جی۔